الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما تركت من خير إلا وقد أمرتكم به وما تركت من شر إلا وقد نهيتكم عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرا موضوع ہے علماء اور عصر حاضر کا چیلنج۔ تقریباً اسی موضوع سے ہم آہنگ بہت تفصیل سے قیمتی باتیں ہمارے حضرت شیخ سے اور برادر محترم حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم سے آپ نے سن لی ہے۔ مجھے یہ موضوع یا اس سے اور ملتا جلتا کہ علماء اور عصر حاضر سے واقفیت ماں حذیفہ صاحب نے، ماں عبدالحسیب صاحب نے سپرد کیا تھا۔ اب میں پریشان تھا کہ بھائی اسی سے ملتی جلتی باتیں تو آ چکی ہیں اور ماشاءاللہ سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کسی کو نئی بات سنانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن ہم سب کو جو جانتے ہیں اس کا احساس رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اس احساس کا ذمہ دار بناتا ہوں۔ اللہ کرے ہم سب کو ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو دنیا میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ تو علماء اور عصر حاضر کا چیلنج یا علماء اور حالات حاضرہ سے واقفیت، اس موضوع پر کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں جو میں نے لکھ لی ہیں، کچھ سناؤں گا، کچھ پڑھ دوں گا، اللہ کرے ہم سب کے لیے مفید ثابت ہو۔ دیکھو، ایک بہت ہی موٹی سی مثال ہو، کوئی مکان ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، اس مکان اور محل کی جب تعمیر ہوتی ہے تو اس میں میٹیریل لگائے جاتے ہیں۔ اینٹ سے مکان بنتا ہے، پتھر سے مکان بنتا ہے، محل تعمیر ہوتا ہے، اور ہم سب کو تجربہ ہے اور ادنا آدمی بھی جانتا ہے کہ جیسا میٹیریل ہوگا ویسے سامان تیار ہوگا۔ مکان میں عمدہ میٹیریل لگتے ہیں تو مکان بہت مضبوط بنتا ہے۔ محل میں پکی اور پختہ اینٹ جوڑتے ہیں تو وہ محل بہت پختہ ہوتا ہے۔ عمارت میں اگر اچھی طرح سے تراش کر کے پتھر لگاتے ہیں تو وہ عمارت میرے دوستو نظر کو بھانے لگتی ہے، نظر کو کھینچنے لگتی ہے، پرکشش اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اصل کمال میٹیریل کا ہے، اس مکان کا کمال نہیں ہے۔ اصل کمال اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کا، اینٹوں کا، پتھروں کا ہے۔ اگر وہ پختہ ہے اور پکی اینٹیں ہیں اور خوبصورتی سے تراش کر لگایا عمدہ ہے تو مکان بھی عمدہ ہے، خوبصورت ہے، محل بہت ہی پرکشش ہے۔ اور اگر گھٹیا میٹیریل لگاتی ہیں، اگر ہم اس کے اندر بالکل بیکار اور تھرڈ کوالٹی کا سامان ڈالتے ہیں تو مکان بھی ویسی تھرڈ کوالٹی کا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی افکار و نظریات کی حفاظت
हिफाजत इन्हीं मदरसों से होती है। और मेरे दोस्तों, ये मदरसा जो एक किला है, ये मदरसा जो एक महल है, ये जो हिफाजत की एक जगह है, ये भी मटेरियलों ही से तैयार होता है। और उसके मटेरियल मदरसे के तलबा और असातिज़ा हैं। असातिज़ा हम सब भी तलबा ही अपने आप को समझते रहे हैं। आखिर दम तक, मरते दम तक तालिब इल्म से कोई फारिग ही नहीं हो सकता है। मुझे याद आती है हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा तलबा में बयान करते हुए फरमाया था कि आज बड़ा अलमिया है कि मदरसे से तलबा निकल के जब जाते हैं तो अपने आप को कहते हम फारिग हो चुके हैं। अरे फारिग नहीं हुए, अब दाखिल हुए हो, फारिग नहीं हुए। फारिगुत तहसील समझ लेना ये अपनी तनज़्ज़ुली की अलामत है, और अपने आप को हमेशा तालिब बना के रखना ये तरक्की की पहचान है। मेरे दोस्तों, मरते दम तक हम सब तालिब इल्म हैं। तो ये उलमा है, तलबा हैं जो मदरसे के किले और महल के लिए मटेरियल हैं। ये अफराद हैं उलमा और तलबा के जिनसे कौम बनती है। आज भी हमसे कौम को आस लगी हुई है। हर ज़माने में कौम को उलमा ही से मेरे दोस्तों उम्मीदें लगी थी, और क़यामत तक ये उम्मीद बाकी रहेगी जब तक खैर का सिलसिला रहेगा। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम अफराद उलमा तलबा ये कौम के लिए हैं, हमसे कौम बनती है। और याद रखो, जब अफराद ठीक होंगे तो कौम भी ठीक होगी, और जब कौम ठीक होगी तो इसी ठीक कौम से दुनिया भी आबाद होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं अफराद से, उलमा से ये दुनिया कायम है। और अगर हम कच्चे हो जाएंगे, अगर हम बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के बन जाएंगे, तो नतीजा ये होगा कि कौम भी वैसी होगी, नतीजा ये होगा कि दुनिया भी वैसी होगी, और नतीजा ये होगा कि फिर दुनिया के कायम रहने की ज़रूरत नहीं होगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने आप को ये एहसास रखना है, हमसे कौम बनी है और कौम से दुनिया आबाद है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मेरे दोस्तों, पूरी मिल्लत का सितारा जो चमकेगा वो हमारी ही ज़रिए से चमकेगा। काश अल्लाह पाक को हमें खुद चमकने और कौम को चमकाने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, देखो, आज हम अपने आबाज़दाद के कारनामों पर बहुत फ़ख्र करते हैं और करना भी चाहिए। उलाइका आबाई फजिनी बेमिसलिहिम इज़ा जमाअतना या जरीलुल मजामिउ, वो हमारे आबाज़दाद थे। और हम अपने शागिर्दों से कहते हैं कि वैसे बन जाओ तो उलाई का आबाई का नारा ख़त्म, उलाई का अबनाई भी हम कह सकते हैं। हमें अपने आबा पर जितना फ़ख्र है, वैसी अबना को भी वैसा बनना चाहिए कि हमारे आबा अबना पर फ़ख्र कर सके। उलाई का आबाई वो था, अब ये होना चाहिए उलाई का अबनाई। ये हमारे बेटे हैं, ये हमारी नस्ल के लोग हैं, ये हमारे तैयार किए हुए अफराद हैं, हमें इन पर नाज है। मेरे दोस्तों, याद रखो, आबा व अजदाद की आज़मत की तारीख से कोई कमाल हमको नहीं मिलता है जब तक हम खुद उन आबा अजदाद के कारनामों को समझ के अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश न फरमाएं। बुजुर्गों की तारीख से आज़मत नहीं मिलती है, हमें खुद अपने अंदर कमाल और किरदार पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम ये कह दें हमारे वो अकाबिर थे, उनकी शख्सियात ऐसी थी। हम में ही इमाम गज़ाली हुए, इब्न तैमिया हुए, इब्न क़य्यिम हुए, शाह वलीउल्लाह हुए, मौलाना क़ासिम नानोतवी हुए, अल्लामा शिबली नवानी हुए, इतना कह देना काफ़ी नहीं है। और ये कि हमारे इन्हीं बुजुर्गों ने अज़ीमुश्शान शहर बसाए थे, अज़ीमुश्शान इदारे कायम फरमाए थे। शहर क्या क्या हुए हैं तारीख कहती है, समरकंद हो, बुखारा हो, गरनाता हो, एशबेलिया हो, और हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली हो, आगरा हो। ये मादी शहर भी हुए, इल्मी शहर भी हुए। ये मादी शहर भी और इल्मी शहर, बहुत तरक्की करने वाले शहर हुए। हमारे लिए इतना कह देना काफ़ी नहीं है। और आज का नारा पेदरम सुल्तान बूथ, मेरा बाप तो बादशाह था, वो आना फटीचर बुदम, हाँ मैं तो फटीचर का फटीचर हूँ। अरे बाप सुल्तान था तो उस सल्तनत को तुम भी संभाल के रखो, तुम्हारी शान भी बुलंद हो जाएगी।
میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کا احساس لینا ہے۔ دیکھو، بڑوں کا مالا جپتے رہنے سے کام نہیں چلے گا، خود کمال سے خالی رکھو اور بڑوں کا مالا جپتے رہو، یہ تنزلی کی علامت ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں ایک عربی کا شعر پیش کیا اور بہت اچھا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ بنو تغلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس میں ایک بڑا شاعر تھا عمرو بن کلثوم۔ اس شاعر نے ایک قصیدہ لکھا تھا۔ عربوں اپنی زبان دانی پر فخر کرتے تھے، عرب کے لوگ فصاحت و بیان پر بہت اتراتے تھے۔ وہ قصیدہ تھا، بڑا اعلیٰ معیار کا قصیدہ تھا، زبان و بیان کے اعتبار سے ہو، فصاحت بلاغت کے اعتبار سے ہو، معانی مضامین کے اعتبار سے بہت اعلیٰ معیار کا وہ کلام تھا۔ اس قبیلے کے لوگ اپنی اس قبیلے کے بڑے شاعر کے اس قصیدے کو لٹکا کے رکھتے تھے اور صبح شام بس اس قصیدے کو پڑھتے رہتے اور سر دھنتے رہتے تھے اور اتراتے رہتے تھے، ناز کرتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں وہ اتنے لگ گئے کہ دوسرے عظیم کاموں سے وہ بالکل غافل ہو گئے، اعزازی کارناموں سے بالکل رہ گئے۔ فتوحات حاصل کرتے، ترقی حاصل کر کے کچھ نہیں کر سکے، بالکل پیچھے رہ گئے۔ اس پر شاعر نے کہا، الہا بنی تغلیبان کل مکرومہ، الہا بنی تغلیبان کل مکرومہ قصیدۃ قالہا عمرو بن کلثوم، کہ بنی تغلب کو ہر قسم کے اعزازی کام، ترقیات، فتوحات سے محض ایک قصیدے نے غافل کر دیا۔ وہ قصیدہ جو عمرو بن کلثوم نے کہا تھا، لوگ بس اسی کے پڑھنے سر دھن میں رہ گئے اور اپنے آگے کی ترقیات سے غافل ہوئے، محروم ہو گئے۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال بھی وہی ہو رہا ہے تقریباً۔ صرف بڑوں کے کارناموں پر فخر کرو، اس سے خود میں کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک ان کارناموں سے خود اپنی عملی زندگی میں سبق نہ لے، فکر عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا۔ ہاں، اکابر کے کارناموں کو سنو، ان کی عظمت کو جانو اور ان کی تحریکوں سے وابستہ رہو، ان کے ساتھ وفاداری یہ کریں ہم کہ ہم ان کی تحریک کو تسلسل دیتے رہیں۔ جب بڑوں کے ساتھ ایسی وفاداری ہوتی ہے کہ ان کی تحریک کو ہم تسلسل دیتے رہتے ہیں، ان کے کارناموں کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس سے تاریخ ہماری عظمت کو تسلیم کرتی ہے اور خود بخود ہماری قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک عجیب بات ہے، دیکھو سب جانتے مٹھائی کھاتے، ماشاءاللہ، شوگر والے کو پریشانی ہو خود خرید کے نہ کھائے، لیکن مفت میں آ جائے تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ بھائی کبھی کبھی کھا بھی لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے شوگر پیشنٹ جو بھی ہیں وہ کھانے سے کم کھلانے سے زیادہ شوق رکھتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی خود نہیں اس نعمت کی قدر کرتے، تم ہی قدر کر لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حلوائی مٹھائی بناتا ہے۔ مٹھائی کیسے بناتا ہے؟ دودھ کو جلاتا ہے اور اس سے ملائی تیار کرتا ہے، لیکن خالص دودھ کو نہیں جلاتا، اس میں پانی بھی ملاتا ہے۔ پہلے بے وقوف لوگ تھے جو دودھ میں پانی ملاتے تھے، آج ایڈوانس زمانہ ہو گیا، بڑے عقل مند لوگ ہو گئے، دودھ میں نہیں پانی میں دودھ ملاتے ہیں، پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ بہت چالاک ہو گیا، لاس نہ ہو بالکل، پونجی بھی کم لگے، پروفٹ نفع بہت زیادہ ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، دیکھو جب حلوائی مٹھائی بناتا ہے، دودھ میں پانی ملاتا ہے، اس کو جلاتا ہے، ملائی تیار کرتا ہے۔ جب حلوائی ایسا کرنے لگا تو جیسی دودھ میں پانی ملانا چاہا تو دودھ نے پانی کو روک دیا، ایک مکالمہ شروع ہو گیا۔ دودھ نے کہا، بھائی ہم میں تم میں کوئی جوڑ نہیں ہے، تمہاری کیا اوقات کہ تم میرے ساتھ شامل ہو سکو؟ ارے میں بہت اعلیٰ عرفہ ہوں، میرا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے، میرا ذائقہ کتنا عمدہ ہے، قیمت میری کتنی لگتی ہے، تم میں تو کچھ نہیں ہے، تمہاری صورت، تمہارا رنگ بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہے، تمہارا ذائقہ مزہ بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہے، ضرورت نہ ہو لوگ تم کو استعمال بھی نہ کریں، تمہاری کوئی قیمت نہیں، کوئی بھاؤ نہیں، تم میرے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ پانی نے کہا کہ بھائی میں واقعتاً آپ کے لائق نہیں ہوں، کوئی خوبی کمال مجھ میں نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن مجھ کو برائے مہربانی اپنے ساتھ شامل کر۔
کیوں شامل کروں بھائی جب تم میرے قبیلے کے نہیں، میرے لائق نہیں، میرے جوڑ کے نہیں؟ کہا دیکھو مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات میرے اندر ہے اور میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ ارے وہ کون سی بات ہے؟ کہا میرے اندر وفاداری کرنے کا مزاج ہے۔ پانی نے کہا دودھ کو کہ میں تمہارا باوفا ساتھی ہوں گا۔ ابے تمہاری وفاداری کیا ہوگی؟ کہا کہ وفاداری یہ ہوگی کہ جب حلوائی مٹھائی بنائے گا اور تم کو جلائے گا، اگر میں تمہارے ساتھ شامل نہ ہوں تو پہلے تم ہی جل کے ختم ہو جاؤ گے، لیکن جب مجھ کو شامل کر لو گے تو دودھ کے مقابلے میں پانی زیادہ رقیق ہوتا ہے، سیال ہوتا ہے، اس میں جلنے کی خاصیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت دودھ کے۔ پانی میں دودھ ملاؤ، دودھ میں پانی ملاؤ اور اس کو جلاؤ تو دودھ بعد میں جلے گا، پہلے پانی جل جل کے بھاپ بن کے اڑ جائے گا، پھر دودھ کا نمبر لگے گا۔ کہا میرے اندر یہ وفاداری ہے، میں تمہارے ساتھ تمہارے بچاؤ کے لیے شامل ہونا چاہتا ہوں، جب تک میں رہوں گا تمہیں جلنے سے بچاتا رہوں گا، یہ میری وفاداری ہے۔ میں تجھ پر قربان ہوں گا کہ جب تک میں جل جل کے بھاپ بن کے اڑ نہ جاؤں اس وقت تک کہ تمہارا نمبر نہیں آئے گا، یہ میری وفاداری ہے، بس اس وجہ سے مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ دودھ بڑا خوش ہو گیا، ارے تو بڑا وفادار ساتھی ہے، ایسا تو ہوتا ہے، ایک کام کرتے چلو اس وجہ سے کہ تم وفادار ہو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ میرے دوستو وفاداری ہی سے ساتھ چلتا ہے اور غداری سے برسوں کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم میں بھی وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کل وہاں افتخار صاحب دعوت برکاتہم نے یہ بات کہی تھی کہ چند دن ساتھ چلتے ہیں اور پھر غرض شامل ہو جاتی ہے تو سب الگ الگ، ہر ایک کی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بننے لگتی ہے۔ یہ دنیا میں نہیں دین میں بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ان حالات میں میرے دوستو اپنے اس المیہ کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دودھ نے کہا ٹھیک ہے، چلو تم بڑے وفادار ہو، وفاداری کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہو جاؤ، لیکن سن لو میری ایک بات، تمہاری ایک وفاداری تو میں اس کا صلہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ صلہ یہ ہے کہ جب تم میرے ساتھ رہو گے اور وفاداری نبھاؤ گے تو سنو، جو قیمت میری لگے گی وہی قیمت تیری لگے گی۔ میرے دوستو آج ہمیں اپنے اکابر، اپنے بزرگوں، اپنے مشائخ، اپنے اسلاف کے ساتھ ویسی ہی وفاداری نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، اگر ہم کاش کے باوفا بن جائے تو ہماری اس وفاداری سے جو قیمت ہمارے بزرگوں کو زمانے نے دی تھی وہ قیمت ہم کو بھی آج مل سکتی ہے۔ حالات حاضرہ کا آج یہ چیلنج ہے۔ میرے دوستو ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو آج المیہ ہے بلکہ یہودیوں کی سازش ہے، عوام کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھو ہر کوئی جسے الف با نہیں آتا ہے وہ مفتیوں کے فتوے پر بھی فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے شاگرد تراویح سنانے جاتے ہیں دیہاتوں میں، آگے کہتے ہیں مولانا کہ حضرت ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور دیہات کے بڑے بڈھے بڑے جاہل ان پڑھ قسم کے لوگ وہ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی پردادی کا کیا نام تھا؟ میں نے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ تمہاری پرنانی کا کیا نام ہے، تمہیں کچھ اپنا پتہ ہے؟ ارے غیر ضروری سوالات جس کا نہ دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہ آخرت میں مواخذہ، کیا ضرورت ہے؟ آج عوام کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے، اور ایک بات اور سنو، علماء کو مشائخ سے کاٹا جا رہا ہے۔ علم پر ہم اتنے اترا گئے کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ گئے اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں رہی۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ بھی آج کے زمانے کے حالات ہے۔ ہمیں ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک میرے دوستو کسی کی جوتی سیدھی نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ کوئی ہماری جوتی سیدھی کر سکے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم آدمی تھے، علم و فضل کے کمالات پہ کیسے فائز تھے، پھر بھی کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ اب تک مولوی تھا لیکن مولائے روم بن گیا۔ کیسے بنا؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک یہ مولوی شمس تبریزی کا غلام نہیں ہو گیا اس وقت تک یہ مولائے روم نہیں بنا۔ آج ضرورت اس کی ہے میرے دوستو،
آج کے حالات کا یہ بھی چیلنج ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں اور ان کے ساتھ وفاداری کریں، پھر دودھ کے ساتھ پانی ملے گا، اس کی قیمت بڑھے گی، پھر انشاءاللہ ہماری بھی قیمت زمانے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔